انگریز نے اپنی سوچ کو، اپنی جو ہے نا برتری کی سوچ اور دوسروں کی غلامی کی سوچ کو جو ہے نا بنانے کے لیے ہر طرح کی میڈیم کا استعمال کیا. اچھا جی، اب وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، ہم آگے چلے. ملک آزاد ہو گیا. تو یہ سوچ سے ہم آزاد نہیں ہو سکے. عجیب سوچ جو ہمارے معاشرے میں ہیرو پیدا نہیں کر رہی، اس سوچ سے آزاد نہیں ہوئے. پہلے جو بانج معاشرہ رکھنا ان کے لیے ضروری تھا تاکہ ہمیں غلام ملے. اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، اور کاش ہم ذہنی طور پہ آزاد، فکری غلامی سے آزاد ہوں. جیسے میں ایک بچے کی مثال دیتا ہوں نا، کہ بچے کا کانفیڈنس لیول نا کسی ایک شعبے میں اگر بڑھ جائے نا، تو وہ باقی چیزوں میں نا خود بخود بیٹر پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ملکوں کا حساب بھی جو ہے نا کم و بیش ایسا ہے کہ وہ 1 2 3 سیکٹرز میں اگر بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں نا، تو اس کا ایک کانفیڈنس لیول، اس کی باڈی لینگویج، اس کی سب چیزیں ان کو باقی سب چیزوں میں خود بخود جو ہے نا وہ ایک اچھی جگہ پہ لے آتی ہے. اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھتے جائیں نا، تو 1990 تک پاکستان کی پر کیپٹا انکم، پر پرسن انکم ایک سال کی $400 تھی، اور اس وقت انڈیا کی $300. اچھا یہ زیادہ ڈکلائن جو ہے نا پھر اس کے بعد بہت زیادہ تعداد میں امپورٹس تو کی، لیکن ایکسپورٹس کے لیے کوئی جو ہے نا وہ خاص پالیسی نہیں بنائی اس وقت. دیکھیں پوری دنیا میں نا یہ جو بگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نا، یہ گورنمنٹ کا دست و بازو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ کا الائے ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ گورنمنٹ کی دشمن ہے، تو گورنمنٹ ان کی دشمن. ایک ادارہ جس پہ کوئی 200 400 500 2 4 5 ہزار ملازم ہیں، تو گورنمنٹ کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. گورنمنٹ کا کام ہے نا ایک شہری کو معاش پرووائڈ کرنا، بہترین چیزیں دینا، اس کی بیسک ضروریات دینا، اور وہ ضروریات وہ ادارہ پوری کر رہا ہے. تو گورنمنٹ کو اس کو کتنا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ یار ہمارا کام ہے، تم کر رہے ہو، آؤ ہم مل کے کرتے ہیں. نہ مل کے کریں، ایٹ لیسٹ رسپیکٹ کا. ہاں میں یہاں پر جو رسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ بتاتا چلوں ناظرین کو، کہ امریکہ کی کئی اسٹیٹس کے اندر اگر کسی انڈسٹریلسٹ کے پاس 50 سے زیادہ امپلائیز ہیں، اس کی گاڑی کی نمبر پلیٹ ڈفرنٹ ہے. ویری گڈ. جو بزنس مین پاکستان میں، یا جو انڈسٹریلسٹ، یا جو اس فیلڈ میں جو ہے نا جو ایکسل کر جاتا ہے، وہ کوشش یہی کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں بیہائنڈ دا سین ہی ہو جاؤں. کیونکہ گورنمنٹ یا جو ہے نا کوئی ادارے مجھے فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے جو ہے نا میری ٹانگ کھینچنے آ جائیں گے کہ تم جو ہے نا وہ اتنا ٹرن اوور کر رہے ہو، تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ ویسا نہیں ہے، اور یہ ایسا کیوں نہیں ہے، اور تمہارے اوپر تو یہ ٹیکس بھی لگتا ہے، تمہارے اوپر تو سوشل سیکورٹی بھی لگتی ہے، تمہارے اوپر یہ تم 10 ٹیکسوں میں سے 8 دے رہے ہو، یہ 2 کیوں نہیں دے رہے، یہ بھی دے دو. اس نے کہا جی ہم نہ صرف یہ کہ غریب ملک ہیں، بلکہ حیرت ناک قسم کا غریب ملک ہے. عام غریب ملک نہیں ہے. عام غریب ملک. ہماری تو طور ہی نرالے ہیں، ہماری تو باتیں ہی الگ ہیں. مجھے یہ بتائیے، جو ذاتی احتساب ہے، اپنا ہر شخص کا ذاتی احتساب، یہ کو اقوام کی ترقی میں کتنا ہے؟ 100% جو ہے نا اس کا رول ہے. فرد جو ہے نا وہ اکائی ہے معاشرے، اور جیسا آپ کو فرد نظر آ رہا ہے نا، اسی کا ملٹیپل معاشرہ ہے. تو معاشرے کا بھی کم و بیش وہی حساب ہے. اگر ہم فرد کے اوپر کام کریں، سوچ کے اوپر کام کریں، تو وہی معاشرہ بدلے گا. سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں عثمان ای کامرس والا، اور آج میں اپنے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی سیریز کے اندر ایک بڑے خاص مہمان کو لے کے آیا ہوں، جن کا نام ہے شرجیل اکبر. اور ان کو آج اس لیے لے کے آیا ہوں کہ ان سے میں بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم لوگ ایک متشدد معاشرے میں کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں، اس کے اندر ایسے اعتدال پسند لوگوں کی موجودگی جو ہے، میں سمجھتا ہوں وہ باعث نعمت ہے، باعث رحمت ہے. اور جو اعتدال رکھتے ہوں، جن کی سوچ میں اعتدال ہو، اور جو معاشرے میں اپنا کردار بھی نبھاتے ہوں. تو میں ویلکم کروں گا شرجیل بھائی آپ کو آج کے شو کے اندر. تھینک یو. آپ سے میں نے بڑا کچھ سیکھنا ہے، بڑا کچھ پوچھنا ہے، بڑا کچھ سمجھنا ہے. آپ کئی نسلوں سے، آپ کے باؤ اجداد جو ہیں اس مٹی کے اندر کاروبار کرتے رہے. اس سے پہلے بھی آپ ہندوستان کے اندر آپ کئی نسلوں سے کاروبار کرتے رہے. ہماری ساری نسلیں اسی جگہ پہ تھی جو اس وقت یہ ہندوستان تھا. اور تو آج جب ہم لوگ بات کرتے ہیں پاکستان کی ترقی کی، پاکستان کی گروتھ کی، بزنس پاسبلٹی کی، معاشرے میں اعتدال کی، پرائس کنٹرول کی، ٹھیک ہے، غریب کو روزی دینے کی، مطلب یہ بہت سارے سوالات ہیں. اور یہ سارے جو سوالات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں کاروبار کے ساتھ، معاش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کاروبار معاش کے ساتھ. اور ہم نے اس ملک میں اگر مزدور کو تو عزت دی ہی نہیں، لیکن ہم نے اس ملک میں جو کاروباری لوگ تھے، جو امیر لوگ تھے، ان کو ہم لوگوں نے چور کہا.
करेक्टर असैसिनेशन। करेक्टर असैसिनेशन की, फैमिली की उनकी असैसिनेशन हुई, उनको हमने इस मुल्क में इज्जत नहीं दी। मेरा शर्जील भाई आज आपसे ये सवाल है कि इस मुल्क में हर शख्स अमीर होना चाहता है, ठीक है, लेकिन हम लोग किसी अमीर आदमी को इज्जत नहीं देना चाहते। उसको गालियां देना चाहते हैं बल्कि। उसे हम बोलते हैं कि अगर ये बड़ी गाड़ी में जा रहा है तो यकीनन ये चोरी का ही माल होगा, इसने चोरी की होगी, डकैती की होगी, इसने राजनी की होगी, कोई फ्रॉड किया होगा, फ्रॉडी है। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या ये जो परसेप्शन है, ये जो एक ओवरऑल सोसाइटी के अंदर एक नज़रिया ये पैदा किया गया, ये किस तरह से हुआ और इसको हम लोग अगर रिवर्स करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जी उस्मान भाई बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इतना जो है ना तफसीली पहले तारुफ करवाया और आपने मुझे इतना ऑनर दिया, इसके लिए शुक्रिया। आज हुआ ये है दोस्तों कि मैं वॉक करने के लिए गया और वहाँ से जो है ना मुझे अगवा करके जो है ना यहाँ पे लाया गया है। तो मैं तो सिर्फ जो है ना वो मोहब्बत में बैठने और एक नाश्ता जो है ना शेयर करने आया हूँ, और उस्मान भाई ने जो है ना कहा नहीं जी आज एक हम डिस्कशन भी जो है ना यूज़फुल डिस्कशन करेंगे और एक पॉडकास्ट भी छोटा सा शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा चले लेट्स स्टार्ट। माशरे के लिए जो है ना कोई भी अच्छा काम हो जाए और चीज़ें प्रोडक्टिव हो जाएं तो वही सबसे बेहतर फार्मूला है। तो सर जहाँ से आपने शुरू किया ना कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे माशरे में इत्दाल डिस्टर्ब है, चीज़ें बैलेंस में नहीं हैं। अच्छा बैलेंस में ना होना क्या है, वो दोनों मिसालें मैं आपको ना अरेबिक मिसालें हैं मेरे पास ना। एक मिसाल है जिसका उर्दू तर्जमा ये है कि किसी चीज़ का बिगड़ा हुआ होना या किसी चीज़ का इत्दाल से हटना जो है ना वो क्या है, वो जुल्म है। और जुल्म की डेफिनेशन वो दो तरह की है। एक डेफिनेशन ये है किसी चीज़ का हद से बढ़ जाना, हदूद को क्रॉस कर लेना, एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन में आपको अरबी में ही बताता हूँ, और बहुत सारे लोग जो अरबी से वाकिफ़ हैं वो समझ भी जाएंगे। वज़ाउश शैई अला गैरी महल्ली, किसी चीज़ का वहाँ पे होना जो कि उसका महल नहीं है या जो उसकी जगह नहीं है, राइट पर्सन एट राइट प्लेस का ना होना, ये भी जुल्म है। ये जुल्म हमारे साथ क़याम पाकिस्तान के वक़्त से होता आया। उससे पहले क्यों हो रहा था? उससे पहले तो ये जो है ना रवा इसलिए था कि एक ख़ास तरह का माइंडसेट अंग्रेज़ को ग़ुलामी के लिए यहाँ इंस्टिल करना दरकार था। उसने जो है ना वो हमारे जहनों में डालना था। तो फिर वो 12,000 अफराद जो गोरा था वो यहाँ पे रहता था और इतने करोड़ जो है ना सब कॉन्टिनेंट के लोगों पे हुक्मरानी करता था। वो हुक्मरानी करने के लिए वो माइंडसेट उसके लिए हेल्पफुल था। उसको अपने हरकारे चाहिए थे, अपने दलाल चाहिए थे, वो भी एक चाहिए थे। दूसरा उसको वो सोच चाहिए थी जो प्रिवेल करे थ्रू इंस्टीट्यूशंस। उसमें वो जहाँ तक जो है ना मेरा नॉलेज है या जब मेरा जो मुताला कहता है कि उन्होंने हर इदारा इस्तेमाल किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनरी के को जो है ना जिनके डिप्टी कमिश्नरी निज़ाम के ज़रिए लोगों को बताया, मोहल्ले का निज़ाम, इवन जो है ना मैं पुराना मुताला जो उस वक़्त की किताबें से मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो मौलवियों को भी ब्राइब किया करते थे। मदारस जो थे ये मदरसा देवबंद, मदरसा कुछ ऐसे भी थे, अब उनका नाम नहीं हम ले सकते, कि उनको बाकायदा अंग्रेज़ से फंडिंग मिलती थी उनकी सोच लोगों तक शुगर कोट करके पहुंचाने के लिए। वाह। तो वो हर फोरम को, जैसे आज सोशल मीडिया जिसमें आपने कोई चीज़ अगर माशरे में तेज़ी से फैलानी है तो पहले प्रिंट मीडिया था, अखबारात के ज़रिए फैलती थी, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद टीवी मीडिया आया, फिर दूसरा उसका सोशल मीडिया आ गया, जो भी मीडियम थे। अंग्रेज़ ने अपनी सोच को अब अपनी जो है ना बर्तरी की सोच और दूसरों की ग़ुलामी की सोच को जो है ना बनाने के लिए हर तरह की मीडियम का इस्तेमाल किया। अच्छा जी, अब वो चैप्टर क्लोज हो गया, हम आगे चले, मुल्क आज़ाद हो गया। तो ये सोच से हम आज़ाद नहीं हो सके, लेकिन मसला यहाँ शुरू हुआ कि हम उस जो है ना अजीब सोच जो हमारे माशरे में हीरो पैदा नहीं कर रही, उस सोच से आज़ाद नहीं हुए। पहले जो बांझ माशरा रखना उनके लिए ज़रूरी था ताकि हमें ग़ुलाम मिले। अब हम आज़ाद हो गए हैं और काश हम ज़हनी तौर पे आज़ाद हों, फ़िक्री ग़ुलामी से आज़ाद हों। आज़ादी से पहले वाले माशरे को तो हम समझ गए कि यहाँ पर गुलामों को बांध के रखना था। आज़ादी होती है और ये मुल्क हर डिपार्टमेंट के अंदर थ्राइव करता है। 20, 25, 30 सालों के अंदर ये मुल्क जो है उसका मुआशी निज़ाम
اس کا جو ہے اس کی گروتھ، اس کے لوگوں کی گروتھ پوری دنیا کے اندر ٹریمینڈس ہو جاتی ہے. ہاں ایک اچھی جگہ پہ تھے ہم. تو اگر ہم لوگ اس سوچ سے آزاد نہیں ہو پائے تو 1947 سے لے کے 1960s تک کا جو سفر ہے، جس کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیا، اس کے باوجود کی سوسائٹی کے ہر پہلو کے اندر گروتھ ہوئی. جی. تو یہ کیسے پاسبل ہوا؟ سر دیکھیں معاشی گروتھ جو ہے نا، اگر آپ لینا چاہتے ہیں نا تو اس کے 2-3 ٹرینیں ہیں جو آپ کو پکڑنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. اس دور میں ارلی 60s میں لیٹ 50s میں ہم لوگوں نے انڈسٹریلائزیشن کی ٹرین پکڑی. ٹھیک ہے. پاکستان کی جو پہلی بیبی انڈسٹریز تھی نا، وہ ساری اسی دور میں لگیں اور انہوں نے بڑی ترقی کی. ایون اس دور میں آپ یاد کریں، ایک ہمارے پاس لاہور میں انڈسٹری ہوتی تھی، اس کا نام تھا بیکو میں پاکستان کا پہلا گاڑی کا انجن، ایون رولز رائس کے پارٹس بنتے تھے بیکو میں. اور بیکو کی فیکٹری کو وزٹ کرنے کے لیے چائنا سے جو ہے نا چو این لائی کے آرڈر کے اوپر جو ہے نا وہ بندے آئے اور انہوں نے آ کے وزٹ کیا کہ 60s میں اتنی زبردست ویل مینیجڈ آرگنائزڈ ایک انڈسٹری جو ہے نا چودھری محمد لطیف صاحب چلا رہے تھے، تو وہ کیسے چلی. اور بھی ملکوں سے، یعنی کہ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ کوریا سے اور دوسرے ملکوں سے بھی لوگ اس کو وزٹ کرنے آتے تھے اس انڈسٹری کو. تو دیکھیں وہ تمام ملک عثمان بھائی تمام چیزوں میں ترقی نہیں کر رہے ہوتے. جیسے میں ایک بچے کی مثال دیتا ہوں کہ بچے کا کانفیڈنس لیول نا کسی ایک شعبے میں اگر بڑھ جائے نا تو وہ باقی چیزوں میں نا خود بخود بیٹر پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ملکوں کا حساب بھی جو ہے نا کم و بیش ایسا ہے کہ وہ 1-2-3 سیکٹرز میں اگر بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں نا تو اس کا ایک کانفیڈنس لیول، اس کی باڈی لینگویج، اس کی سب چیزیں ان کو باقی سب چیزوں میں خود بخود جو ہے نا وہ ایک اچھی جگہ پہ لے آتی. تو ہماری کچھ انڈسٹریز اتنی اچھی جگہ پہ آ گئیں جس سے ہماری دوسری چیزیں خود بخود وقوع پذیر ہو گئی. جیسے اس کے بعد ہمارا بینکنگ کا نظام خود بخود بڑی اچھی جگہ پہ چلا گیا. اس کے بعد ہمارا ویلیو ایڈیشن کا جو ایگریکلچر سے ویلیو ایڈیشن کی طرف آنا تھا، وہ جیسے پیکیجنگ کے فارم لگنے شروع ہو گئے، جیم جیلی کی جو ہے نا وہ چیزیں لگنی شروع ہو گئی، سویٹس بننی شروع ہو گئیں. وہ ایک آٹومیشن کا پروسیس ہے کہ خود بخود چیزیں جو ہے نا وقوع پذیر ہو جاتی ہیں. اس کے پیچھے 2-3 چیزیں شروع ہوئیں اور وہ اپنے آپ آگے جو ہے نا وہ انڈسٹریلائزیشن کا کام شروع ہو گیا. اچھا اب اس کا ڈکلائن کہاں آیا؟ ہم بالکل ٹھیک ٹریک پہ تھے اور چل رہے تھے. اچانک یہ ہوا کہ گورنمنٹ کو ایسا لگا کہ جو سرخ انقلاب ہے وہ آنے والے دور کا کوئی جو ہے نا وہ بگ تھنگ ہے اور نیشنلائزیشن کی پالیسی آ گئی. ہم کسی ایک سیاستدان کو یا کسی ایک تھنک ٹینک کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراتے، لیکن یہ بہت بڑا سیٹ بیک پاکستان کی ہسٹری میں واقعہ ہوا کہ ہم نے ساری چیزوں کو قومیاں لیا، جس میں بڑی گھی انڈسٹری، بڑی جو ہے نا وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری، کوہ نور ملز تھیں اور دوسری تیسری، ان سب کو نیشنلائز کر لیا گیا. اور بیکو بھی اسی کا شاخسانہ ایک بنی اور جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو گئی. اور خالی ایک ہی نہیں، جتنے بھی چیزیں تھیں نیشنلائز ہونے کے بعد وہ سب، جن میں بڑے اسکول تھے، بڑے ادارے تھے، تمام چیزیں جو ہے نا وہ تباہی کے دہانے پہ آ گئی. یہ بہت ایک رانگ ٹرن آف ایونٹس تھا پاکستان کی یہاں پر مجھے یہ میں ہمیشہ کنفیوز رہا ہوں کہ جب ہم لوگ انڈسٹریلائزیشن سے ہم لوگ نیشنلزم کی طرف آ رہے تھے، اداروں کو قومیانے کی طرف آ رہے تھے، تو چائنا کے اندر تو ادارے آلریڈی قومیائے ہوئے تھے. تو چائنا نے کیسے ترقی کر لی اور ہم لوگ کیسے گہرے کنویں میں جا گرے؟ سر اس میں نا پرائرٹیز کا فرق ہے، ترجیحات کا فرق ہے. ادارے قومی آنے سے اداروں کی صحت پہ برا اثر صرف اس لیے پڑا کہ آپ نے کوئی کام کر کے اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا یا اس کو میرٹ کے مطابق پرفارم نہیں کیا. وہ پالیسی بری نہیں تھی، اس کی ایگزیکیوشن بری تھی. میں سمجھتا ہوں کہ نیشنلائزیشن کے ذریعے چائنا نے اتنی ترقی کر لی اور وہ اپنے اداروں کو اتنا مضبوط، اور دیکھیں جب آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں نا تو اس کے بعد اس کی ایک کاؤنٹر پالیسی بھی بنتی ہے ساتھ کہ آپ نے اس کے ساتھ اس میں یہ چیز چینج کرنی ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، یہ نہیں ہو رہا تو اس کو ایسے کرنا ہے. پورا ایک اس کی ٹریل ہے، پھر اس کی جو ہے نا وہ فیڈ بیکس ہیں اور اس کے بعد اس میں امپروومنٹس ہیں. یہ چیز ہم نے نہیں کی. ہم نے ایک باہر سے ایک نظام اٹھایا اور یہ بغیر دیکھے ہوئے اور بغیر سوچے سمجھے کہ یہ ہمارے یہاں کتنا اپلیکیبل ہے، ہمارے معاشرے کے ساتھ کتنا کمپیٹیبل ہے، ہماری چیزیں کیسے جو ہے نا وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں، اس کو کاپی پیسٹ کرنے کی کوشش کی.
جبکہ وہاں کے جو سسٹم آلریڈی چل رہے تھے, جو وہاں کا جیو پولیٹیکل سسٹم تھا, جو وہاں کے سارے جو سناریو تھے, وہ نظام اس کے اندر سے خود بخود نکلا تھا نیشنلائزیشن کی پالیسی کے ساتھ نا, جو ان کا کمیونزم کا نظام ماؤ زے تونگ سے چل رہا تھا, جس کو چو این لائی نے آگے لے کے چلا, اور یہ سارے معاملات ہو رہے تھے. ہم نے اس کو کاپی پیسٹ کیا, اور آپ کو پتہ ہے وہ نقل میں جو ہے نا وہ سب دفعہ جو ہے نا کامیابی نہیں ملتی, نقل کے لیے بھی عقل کی درکار ہوتی ہے, تو وہ عقل ہمارے پاس جو ہے نا وہ کم تھی, تو وہ ہم اس میں بری طرح فلاپ ہو گئے. یہ اس کا ایک سناریو ہوا. دوسرا سناریو یہ ہوا اس میں جو ہے نا وہ ڈسکریجمنٹ آف جو انٹرپرنورس تھا نا, وہ بہت بڑا جو ہے نا چیز ہوئی. یا تو انٹرپرنورس ملک سے چلے گئے, یا ان کا جو ہے نا وہ دل ٹوٹ گیا کہ یار ہم جو کہ بڑا کریں گے نا تو گورنمنٹ اس کو ہڑپ کر لے گی. اس میں جو ہے نا وہ بڑے بڑے بینکنگ سیکٹرز اس وقت تھے, بڑی بڑی جو ہے نا اس وقت گھی کمپنیاں تھیں, بڑے بڑے جو ہے نا رائس کمپنیاں تھیں, وہ ساری جو ہے نا جو قومی آلی گئی نا, وہ ساری بعد میں جو ہے نا وہ ایک ڈسکریج بزنس مین کے لیے جو ہے نا وہ بڑا معاملہ بنا. پھر بزنس مین کی جو ہے نا کریکٹر اسیسینیشن کا دور اس کے بعد ہے. اچھا, اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھتے جائیں نا تو 1990 تک پاکستان کی پر کیپٹا انکم, پر پرسن انکم ایک سال کی $400 تھی, اور اس وقت انڈیا کی $300 تھی. 1990 تک. ٹھیک ہے. ہم ترقی کی گروتھ جو ریٹ ہے اس میں اس وقت تک ضیاء الحق کے جانے کے بعد تک جو ہے نا وہ ایک مناسب پیس کے اوپر تھے, اور ہمارے لیے چیزیں فیوریبل تھی. اچھا, یہ زیادہ ڈکلائن جو ہے نا پھر اس کے بعد آیا, اور ہماری اکانومی جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد شفٹ, جب ہم نے اکانومی کھولی نا دنیا کے لیے 1990 کے بعد جو ہے نا ہم نے امپورٹس کے اوپر سے بین ہٹائے اور دوسری چیزیں شروع کیں. اور 2000 میں جب خاص طور پہ جب مشرف آیا تو امپورٹس کو تو بہت ہی جو ہے نا ایزی کر دیا گیا, اور چیزیں جو ہے نا بڑی آسان ہو گئی, دنیا کے ساتھ ٹریڈ ہماری آسان ہو گئی. لیکن اس میں بھی ہم نے صحیح گاڑی نہیں پکڑی, صحیح ٹرین اس میں بھی نہیں پکڑی. اچھا, وہاں پر بھی ہم نے وہاں یہ کیا کہ بہت زیادہ تعداد میں امپورٹس تو کی, لیکن ایکسپورٹس کے لیے کوئی جو ہے نا وہ خاص پالیسی نہیں بنائی اس وقت بھی, یا ایکسپورٹس کے لیے کسی ایک دو سیکٹر کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا, اور وہ سیکٹر بھی جو ہے نا اس کو مس یوز کرتا رہا اس فیسیلیٹیشن کو. اب وہ اس میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے, وہ ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی نا اس کو ہم دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں. وہ شروع یہ ہوئی تھی کہ ہم نے اپنے بزنس مین کو یا انٹرپرنور کو رول ماڈل کیوں نہیں بنایا, بلکہ الٹا یہ کیا کہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی. ہمارے پاس جو بزنس مین, چاہے وہ آئرن انڈسٹری سے تھا, چاہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے تھا, چاہے وہ یہ بیکو والا ہم مثال لے لیں, چودھری محمد لطیف, وہ بیچارے جرمنی کے ایک گاؤں میں ان کا انتقال ہوا. اسی طرح کے اور ایسے یہ ہمارے ملک کے ہیرو تھے. ان ہیرو سے ہمیں بہت سارے ملٹیپل جو ہے نا وہ ٹیلنٹس کو آگے لے کے آنا تھا. ان کے ذریعے جو ہے نا ہم نے ملک کی جو ہے نا چیزوں کی نرسری بنانی تھی, اور ہم نے انہی کو جو ہے نا وہ قانونی نقطوں میں اور قانونی پیچیدگیوں میں الجھا کے جو ہے نا ان کو چور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو بزنس مین ترقی کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو اور موقع دیے جائیں اور وہ چیزوں کو اور بڑھائے, گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ ایک نئی پالیسی کے تحت یا جو ہے نا وہ ایک انوکھی پالیسی کے تحت جو ہے نا وہ ہمیں وہ پیچھے رکھا. اور ہمارے کیا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے؟ مجھے لگتا ہے آج بھی ہم صحیح ٹریک پہ نہیں ہیں اس معاملے میں. تو یہ صحیح ٹریک کی جو ہمارے پاس وہ جو گائیڈ لائن ہے یہ ہمیں کون دے گا کہ یہ جو ہے نا اب ہمارے اندر سے ہی جو ہے نا دیکھیں, جیسے یہ سوشل میڈیا آ گیا نا, یہ لوگوں کو انلائٹن کر تو رہا ہے, اور اب ہمارے اوپر جو ہے نا پالیسیاں امپوز جو ہے نا وہ ہونا, اس کی شرح بھی کم ہے, اور بہت کم ہوتی جا رہی ہے لوگ کے جو ہے نا وہ جو گورنمنٹ کا بنایا ہوا نیریٹو کسی عام آدمی تک پہنچ رہا ہو. اب ایسا نہیں ہے, چیزیں اوپن اپ ہو گئی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ مطلب اگر میں دیکھتا ہوں تو میں تو آج لوگوں کو جو ہم نے بات کی تھی کہ معاشرے میں اعتدال ختم ہوتا جا رہا ہے. مطلب میں نے میرے ابا جو ہیں ان کا 2 4 6 8 گھنٹے روز کے مختلف ٹاک شوز دیکھتے گزرتے ہیں, اور ہر پاکستانی آج اسی کے اوپر بیٹھا ہے. تو دیکھیے ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہے. We cannot control Imran Khan, we cannot control Nawaz Sharif, but we can control our own home. یہ ہم سب کا بیلنس آؤٹ ہو گیا. مطلب آج آپ یہ دیکھیے نا کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ میں اگر پاکستان میں کہیں پر رہنا چاہوں تو میں کہاں پر ایک ایسی سوسائٹی دیکھوں کہ یار جہاں پر میں گھر لے لوں, میرے بچے محفوظ ہوں, باہر سڑکوں پہ وہ سائیکلنگ کر لیں, تو مجھے ایک ہی جو ہے نا
نظر آتی ہے کلونی، اور وہ ہے ملک ریاض کی بحریہ ٹاؤن. بڑی میں کھلی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. مجھے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. کیا ڈی ایچ اے نظر آتا ہے؟ ڈی ایچ اے کہاں سے ہے؟ ڈی ایچ اے کے اندر بھی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. وہ پلاٹ بیچتے ہیں، بیچنے کے بعد نکل جاتے ہیں، اگلا ڈی ایچ اے بنانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مجھے ملک ریاض نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اس کو بھی ہم لوگوں نے 4 گھنٹے عدالتوں میں کھڑا رکھا، ٹھیک ہے. اور دوسرے جو بزنس ٹائکن ہیں ہمارے، کیا نام ہے ان کا، مسلم کمرشل بینک کے جو ہے میاں منشا، ان کو بھی ہم نے 4 گھنٹے عدالتوں کے سامنے رکھا. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ مطلب ایک بزنس مین جو ہے، اس کے ساری دنیا اس کا ملک ہے، اور اگر اس نے علامہ اقبال پڑھ رکھا ہے تو پھر چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، تو وہ اس کے پاس پیسہ ہے. دنیا کے جس ملک کی چاہے وہ نیشنلائزیشن مطلب نیشنلٹی لے لے. مجھے یہ بتائیے کہ اس کو کس حکیم نے شرجیل بھائی باندھ رکھا ہے کہ وہ اس ملک میں رہے؟ ہاں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر. ہمیں جو ہے نا نئے سرے سے اپنے ہیرو ڈیفائن کرنے ہوں گے، اور جو لوگ اس مشکل حالات میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو آگے آنے کا موقع دیں. سر دیکھیں، پوری دنیا میں نا یہ جو بگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نا، یہ گورنمنٹ کا دست و بازو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ گورنمنٹ کا الائے ہوتی ہیں. ہمارے یہاں یہ گورنمنٹ کی دشمن ہے، گورنمنٹ ان کی دشمن ہے. دیکھیں، ایک ادارہ جس پہ کوئی 200-400 500 2-4-5 ہزار ملازم ہے، تو گورنمنٹ کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یار اگر گورنمنٹ کا کام ہے نا ایک شہری کو معاش پرووائڈ کرنا، بہترین چیزیں دینا، اس کی بیسک ضروریات دینا، اور وہ ضروریات وہ ادارہ پوری کر رہا ہے، تو گورنمنٹ کو اس کو کتنا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ یار ہمارا کام ہے، تم کر رہے ہو، آؤ ہم مل کے کرتے ہیں. ہم مل کے کرتے ہیں، نہ مل کے کریں. ایٹ لیسٹ رسپیکٹ کا، میں یہاں پر جو رسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ بتاتا چلوں ناظرین کو، کہ امریکہ کی کئی اسٹیٹس کے اندر اگر کسی انڈسٹریلسٹ کے پاس 50 سے زیادہ امپلائیز ہیں، اس کی گاڑی کی نمبر پلیٹ ڈفرنٹ ہے. ویری گڈ. ہاں، ایک رسپیکٹ کا مطلب آپ یہ دیکھیں نا، اس کی گاڑی کی نمبر پلیٹ ڈفرنٹ ہے. وہ نمبر پلیٹ ڈفرنٹ کیوں ہے؟ کہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اعزازی آدمی ہے، سوسائٹی میں سے وہ اعزازی آدمی ہے. ہمارے یہاں پر اعزازی آدمی کون ہے؟ جو ایم این اے ہے، یا جو ایم پی ہے، یا پھر جس کے وہ جھنڈے والی گاڑی ہے، جھنڈے والی گاڑی ہے. جی سر، ہمارے یہاں بھی کوئی ایسی اسکیم آئے، اللہ کرے اس جو ہے نا آپ کے سوشل میڈیا کے تھرو، پوڈ کاسٹ کے تھرو، کوئی گورنمنٹ باڈی یا کوئی ایسے صاحب اختیار کوئی ہماری بات سنیں کہ وہ اتنا ٹیکس دے کہ بھائی جو بندہ جتنا زیادہ ٹیکس دے رہا ہے، جتنے زیادہ بندوں کو امپلائمنٹ جنریٹ کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی فیسلٹی ہونی چاہیے. ہاں، ایٹ لیسٹ گاڑی کی نمبر پلیٹ ہی، کوئی آنریری فیسلٹی، اس کو کوئی جھنڈا ہی لگا لیں، سر اس کو عزت ہی دے دیں. وہ اپنے لیے اور اپنے جو متعلقین ہیں ان کے لیے روزگار تو جنریٹ کر ہی رہا ہے، کم سے کم اس کو رسپیکٹ تو ملے. آپ کچھ اور نہیں کر سکتے اس کے لیے، یا کچھ اور اس کو فیسیلیٹیشن نہیں دے سکتے. وہ اتنے نامساعد حالات میں اتنی بہتر پرفارمنس دکھا رہا ہے. آپ ٹی وی جو نیوز چینلز کے اندر آپ ان کو نہیں بلا سکتے، کیونکہ اس ملک میں پولیٹیکل جو پروپیگنڈا ہے اس پہ بات کرنا زیادہ ضروری ہے. تو ایٹ لیسٹ اس کو گورنمنٹ کے سرکاری اداروں میں ہی اس کو عزت دے دیں. سر پرانی جو ہماری ہسٹری ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ جو بزنس مین مشہور ہونے کی طرف آتا ہے تو اس کو جو ہے نا اپنے بزنس کے اور اپنی بہت ساری چیزوں کی جو ہے نا وہ سیکیورٹی کی فکر پڑ جاتی ہے، تو وہ عام طور پہ آنا بھی نہیں چاہتا. جو بزنس مین پاکستان میں، یا جو انڈسٹریلسٹ، یا جو اس فیلڈ میں جو ہے نا جو ایکسل کر جاتا ہے، وہ کوشش یہی کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں بیہائنڈ دا سین ہی ہو جاؤں، کیونکہ گورنمنٹ یا جو ہے نا کوئی ادارے مجھے فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے جو ہے نا میری ٹانگ کھینچنے آ جائیں گے کہ تم جو ہے نا وہ اتنا ٹرن اوور کر رہے ہو تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ ویسا نہیں ہے، اور یہ ایسا کیوں نہیں ہے، اور تمہارے اوپر تو یہ ٹیکس بھی لگتا ہے، تمہارے اوپر تو سوشل سیکیورٹی بھی لگتی ہے، تمہارے اوپر یہ بھی، یہ تم 10 ٹیکسوں میں سے 8 دے رہے ہو، یہ 2 کیوں نہیں دے رہے، یہ بھی دے دو. تو وہ اس کی کوئی نہ کوئی. اچھا شجیل بھائی، یہ جتنی آپ نے چیزوں کی بات کی ہے، جتنی قانونی پیچیدگیوں کی بات کی، اس سے 10x زیادہ قانونی پیچیدگیاں دبئی میں ہیں. ہاں یس. اس سے 10x زیادہ قانونی پیچیدگیاں آپ کی امریکہ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر آج تک گورنمنٹ آف پاکستان کسی بزنس مین کے اکاؤنٹ سے پیسے خود نہیں نکال لیتی. ٹھیک ہے. امریکن ریونیو ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تو آپ کے اکاؤنٹس میں سے پیسے بھی نکال لیتا ہے. یعنی آپ صبح ایک دن پہلے آپ اٹھتے ہیں تو اگر آپ کے اکاؤنٹ میں لاکھوں ڈالر پڑے ہیں، اگر آپ نے کوئی بھی آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے تو وہ تو آپ کے اکاؤنٹ سے بھی پیسے نکال لیتے ہیں.
لیکن پھر بھی وہاں پر بزنسز ترقی کر رہے ہیں, لوگ دبئی بھاگ رہے ہیں. سر بیلنس ہے نا, آپ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ٹیکس کلیکشن تو ساری دنیا میں کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹیکس کلیکشن کس لیے کرتی ہے عثمان بھائی؟ وہ ٹیکس کلیکشن اس لیے کرتی ہے کہ اس کے اگینسٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے بیسک کمیونٹیز میں. آپ کو اچھا روڈ انفراسٹرکچر چاہیے, آپ کو لائٹ چاہیے, آپ کو جو ہے نا انٹرنیٹ چاہیے, آپ کو بزنس کے لیے لاجسٹکس چاہیے, آپ کو سڑکیں چاہیے, جو بھی آپ کو چیزیں چاہیے, گورنمنٹ اس ٹیکس کے ذریعے اس کو بیلنس کرتی ہے. ہماری گورنمنٹ اور ہماری اگر گورنمنٹ قانونی پیچیدگیوں اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ فیسیلیٹیٹ نہیں کری تو جو بزنس مین ہے یا انٹرپرنور ہے وہ ایجیٹیٹ تو ہوگا. اس کو دنیا نظر نہیں آ رہی کہ یار جہاں میں جاؤں گا کسی اور جگہ وہاں مجھے دینا یہ پڑے گا اور لوں گا میں یہ, تو پھر وہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا. دیکھیے شریف, جو آپ کی پورا جی ڈی پی ہے, پورا جی ڈی پی کا 48% تو بچتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس پورا ملک چلانے کے لیے. ٹھیک ہے جی, 23-24%, 25% تو ہم لوگ دے دیتے ہیں اپنا جو سود ہم نے قرض لیے ان کے سود کے اندر. 22 سے 23% ہم لوگ اسٹریٹ اوے دے دیتے ہیں اپنی ملکی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. تو پیچھے بچا کیا؟ صحیح ہے سر, میں کہتا ہوں چلیں کم بچا. اب اس کم بچنے میں میرا خیال سب سے بڑا ہاتھ جو ہے نا اس کے بعد جو ہماری ساری چیزوں کا نا وہ مس مینجمنٹ ہے, یا اس کو ہم سیدھے الفاظ میں کہیں تو کرپشن ہے. اگر ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے مینیج کر لیں تو آج بھی ہمارا ملک اتنی چیزیں جنریٹ کر رہا ہے. تھوڑے دن پہلے میں نے ابھی ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ عاطف میاں والی سنی, تو اس نے کہا عاطف میاں کی جو ہے نا ایک پوڈ کاسٹ سنی, تو اس نے کہا جی ہم نہ صرف یہ کہ غریب ملک ہیں بلکہ حیرت ناک قسم کا غریب ملک ہے, عام غریب ملک نہیں ہے. عام غریب ملک نہیں ہے. ہماری تو طور ہی نرالے ہیں, ہماری تو باتیں ہی الگ ہیں. لیکن میں آپ اصل مجھے تو کبھی کرپشن نظر نہیں آئی شریف بھائی. مطلب جو یہاں پر بولتے ہیں نا اداریاتی کرپشن, مجھے تو وہ کبھی نظر نہیں آئی. مجھے تو انڈیویجول کرپشن نظر آتی ہے ہر جگہ پہ. مطلب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کی فیکٹری میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ 50-55 اتنے ہی لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا سب لوگ ٹائم پہ آتے ہیں؟ نہیں سب ٹائم پہ نہیں آتے. ٹھیک ہے, ہم لوگ ٹائم پہ نہیں آتے, ہم لوگ اپنے شعبے سے متعلق پڑھتے نہیں ہیں, ہم لوگ اپنی انڈسٹری کے اندر ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہر شخص جو ہے مذہب اور پولیٹیکل ڈسکشن کے اوپر سمجھ رہا ہے کہ کون چور ہے اور کون کرپٹ ہے. مجھے یہ بتائیے جو ذاتی احتساب ہے, اپنا ہر شخص کا ذاتی احتساب, یہ کو اقوام کی ترقی میں کتنا اہم ہے؟ سر 100% جو ہے نا اس کا رول ہے. دیکھیے فرد جو ہے نا وہ اکائی ہے معاشرے کی. ٹھیک ہے, اور جیسا آپ کو فرد نظر آ رہا ہے نا اسی کا ملٹیپل معاشرہ ہے, تو معاشرے کا بھی کم و بیش وہی حساب ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم فرد کے اوپر کام کریں, سوچ کے اوپر کام کریں تو وہی معاشرہ بدلے گا. سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. تو مجھے آپ نا بس 2-4-5 ٹپس بتا دیں کہ جی سب سے پہلے آپ مثال کے طور پر صبح اٹھ کے آپ یوں کریں, منہ کریں, اس کے بعد آنکھوں میں پانی پھینکیں, اس کے بعد 15 منٹ قاسم علی شاہ کو سنیں, اس کے بعد 5 منٹ تسلیمات سنیں, اس کے بعد جو ہے 10 منٹ جو ہے وہ یہ جو چبرجی کے اندر مولانا اللہ کے پاس چلے گئے, کیا نام ان کا, رضوی صاحب, خادم علی رضوی کو سنیں, اس کے بعد 10 منٹ ذاکر نائک کو سنیں. کریں کیا؟ مطلب مجھے بتائیے کچھ کیا کریں ہم لوگ؟ سر مطلب ہم آپ لوگ جو ہے نا جتنے میں نے پاکستانی کو معذرت کے ساتھ میں نے پاکستانی کو جتنا قاسم علی شاہ سے لے کے رضوی اور کیا نام ہے جتنے بھی علماء کو یہاں پر لوگوں کو سنتے دیکھا, میں نے پوری دنیا کے اندر کسی قوم کو اتنا مولوی کو نہیں سنتے سنا. تو کیا کریں ہم لوگ کہ ہمارا یہ سائیکل جو ہے ریورس ہونا شروع ہو جائے؟ ہاں ہمیں سر اس علم کو جو ہم کسی بھی جو ہے نا عالم سے لے رہے ہیں, چاہے وہ اسپیکر ہے, چاہے وہ مولوی ہے, چاہے وہ کوئی آتھر ہے, تو اس کو ہم اپنی ذات پہ لاگو نہیں کر رہے. ایک فلسفی ہے, اسے کہتے ہیں واک یور ٹاک. ہم سارے جو ہے نا وہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, ان اچھی باتوں کے مطابق عملی نمونہ کس دن پیش کریں گے بھائی جان؟ ہم وہ بن کے کب دکھائیں گے جو ہم بولتے جا رہے ہیں؟ ہم سپیکر تو بہت اچھے ہیں, میں باتیں کرنے میں تو مہان آدمی ہوں, لیکن میں اس مہان آدمی کا عملی نمونہ اپنے بزنس میں, اپنی فیملی لائف میں, اپنے لوگوں کے ساتھ ریلیشن میں, اپنے لینے دینے میں کس دن جو ہے نا وہ بنوں گا؟
تو وہ جب تک ہم وہ نہیں بنیں گے نا تو خالی باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا سر. اس کو باتوں کا ہم منجن لوگ انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ ہپوکریسی بولتے ہیں. کائنڈ آف ہپوکریسی کہہ سکتے ہیں. اور ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ مطلب آپ کی سوسائٹی، آپ کے لوگ جو ہیں انہیں کیوں ڈیول ہونے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ سر یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، اس کے لیے ہم جو ہے نا اگلا پوڈ کاسٹ چلیں کریں بس گے. کچھ ٹپس دے دیں. کچھ ٹپس یہ ہیں کہ سر ہمارے جو ہے نا وہ ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2-3 بہت بڑے بڑے مسائل ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. بہت بڑے بڑے مسائل جو ہمارے، مجھے لگتا ہے ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ہمارا ہے آبادی. اگر گورنمنٹ نے یا پہلے سارے کام فرد کی سطح سے شروع ہوں گے. اگر فرد نے پلان نہ کیا نا کہ یار میں نے اتنی آبادی بڑھانی ہے اور اتنا کام کرنا ہے اور اس کے مطابق ایسے ایڈجسٹ کرنا ہے، تو ہم آگے نہیں چل سکیں گے. سر اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک جو ہے نا ہمیں فائنینشیل ایمرجنسیاں اور معاشی ایمرجنسیاں نافذ کرنی پڑیں گی. ہمیں ہر بندے کو معاشی طور پہ خوشحال کرنے کے لیے مائکرو سطح پہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے تو پاکستان کی 16-17 ملین خواتین ورک فورس میں شامل ہی نہیں ہیں. 16-17 ملین ملکوں کی آبادیاں ہوا کرتی ہیں. پورے ملک کئی ایسے ملک ہیں جن کی آبادی بہت کم ہے ایسے. تو ہماری وہ ورک فورس آئیڈل ہے. ہمارے ایسے کئی ارد گرد کے جو ہے نا وہ حلقہ احباب میں لوگ ہوں گے جن کی بچیوں نے MBBS کیا ہوا ہے لیکن وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ معاشرے کے لیے جو ہے نا کوئی پروڈکٹیو جو ہے نا وہ کوئی آؤٹ کم نہیں پیدا کر رہی یا کر رہی ہیں تو وہ بہت ہی کم ہے. اس کی سطح جو ہے نا 10% جو ہے نا وہ ہے جتنا ہونا چاہیے. تو ہمیں خواتین کو ورک فورس کا حصہ بنانا ہوگا. انٹرپرنورشپ کا کورس جو ہے نا وہ ہائی اسکول یا اس سے پہلے ڈالنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. 6 سے لے کے 10ویں تک میں نا بچے کو پتہ چل جائے کہ مجھے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے معاش کی کتنی ضرورت ہے، کیسے پیدا کر سکتا ہوں. اس کو بہت مشکل کام نہیں ہے یہ سب سے پہلے اس کے سر پہ جو ہے نا یہ ڈالنا ہے. ہمارا اس سے پہلے کا ڈائلما یہ ہے کہ ہم پڑھائی جا رہے ہیں بچے کو میٹرک، FA، FSC، BCom، ICom، MCom، MA، MPhil، PhD. 24-25 سال کا بچہ جو ہے نا وہ جب اتنا جو ہے نا وہ رگڑا لگا کے جو جاب مارکیٹ میں آتا ہے یا کاروبار کرنے آتا ہے تو وہ تو ایلین ہوتا ہے وہاں پہ بھائی جان. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس دنیا سے نکل کے کس دنیا میں آ گیا ہوں. مکمل بیکار. وہ وہاں بالکل جو ہے نا وہ یوزلیس ہو جاتا ہے اور وہ الٹا ماں باپ کو، استادوں کو اور معاشرے کو کوستا ہے اور کارپوریشن کو. ان سب کو کوستا ہے کہ یار یہ تم لوگ مجھے کیا پڑھاتے رہے اور اب مجھ سے کیا پوچھ رہے اور مجھ سے پہلے کیا مجھے بتایا اور اب کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو. تو یہ سارے معاملات ہیں. بچے کو شروع سے جو ہے نا اسٹریٹ سمارٹ کرنا ہے ہم نے. تو یہ پالیسیز طے کون کرے گا؟ یہ پالیسیز طے سر فرد کی سطح پہ میں اور آپ کریں گے کہ ہم اپنی فیملیوں میں اس کو لاگو کریں اور بڑی سطح پہ میکرو سطح پہ اس کو جو ہے نا ارباب اختیار کریں گے. اور یا تو ارباب اختیار ہماری بات سن کے اس کو اسے کریں گے یا ہم میں سے ہی کوئی وہ فیض احمد فیض کی باتوں کی طرح جو ہے نا کوئی نکلیں گے اور وہی ارباب اختیار بن جائیں گے اور ہم دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. ہاں لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے اور میری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری. ہاں تو جناب یہ تھے آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر شرجیل اکبر صاحب. ہم نے ان سے دیکھا، سنا، سمجھا اور میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ جب کسی بھی گھر کی پالیسیز، اس کے کچن کی پالیسیز، اس کی اکنامیکل پالیسیز اس گھر کا چوکیدار بنانا شروع کرتے ہیں تو پھر اس گھر کی پالیسیز اس چوکیدار کے چوکیداری دماغ کے مطابق ہی بنیں گی. اور جب تک چوکیدار اس گھر کی پالیسی بناتا رہے گا، یہ آپ یقین رکھیے کہ نہ اس گھر کا قرض اترے گا، نہ اس گھر کی چوکیدار کی ضرورتیں ختم ہوں گی اور نہ ہی اس گھر کے رہنے والے سیکیور محفوظ کریں گے اور نہ ہی وہ بے ڈر ہو کے کوئی بھی کاروبار کرنا شروع کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ قصور چوکیدار کا نہیں، قصور شاید ہمارا ہے. جی قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنی آنرشپ چھوڑ دی. گھر ہمارا ہے، گھر کی سیکیورٹی بھی ہماری ہے اور گھر کے چوکیدار کو بھی ہماری مرضی سے ہماری پالیسیز کے مطابق چلنا ہے. تو کوشش کرتے رہیں گے جی کہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ہم لوگ کنٹریبیوٹ کرتے رہیں. آپ بھی سنیے، سمجھیے، شیئر کیجئے. آج کا جو یہ ڈیجیٹل ایج ہے، سوشل میڈیا لوگوں کی ذہن بدل رہا ہے. ہمیں
پوری دنیا کے ذہن تو نہیں بدل سکتے لیکن اپنا تو بدل سکتے ہیں. تو میں تو اس سے ابتدا کر رہا ہوں جی. تو شرجیل بھائی بہت شکریہ جی آپ کا. سر اٹ واز اے پلیئر. تھینک یو سو مچ.